السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی وظائف کی دنیا کے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سورہ قریش قرآن مجید کی ایک مختصر اور عظیم صورت ہے۔ یہ مکی سورہ ہے جو قریش کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور انہیں شکر گزاری کا حکم دیتی ہے۔ اس میں بے شمار اسباق ہیں، لیکن اس سے وابستہ بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر دعویٰ کیے گئے فوائد بھی ہیں جن میں صداقت کی کمی ہے۔ بعض لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ سورہ قریش کی تلاوت سے وزن میں کمی، ازدواجی تعلقات میں بہتری، رزق میں اضافہ، بیماریوں سے حفاظت اور دشمنوں سے بچاؤ جیسے فوائد شامل ہیں۔ تاہم ان دعووں کی مستند قرآنی تعلیمات یا احادیث میں کوئی بنیاد نہیں۔ سورہ قریش کے متعدد فوائد اس کے اسباق کو سمجھنے میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنا، عبادت کے ذریعے شکر ادا کرنا اور یہ سمجھنا کہ مسلسل شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ اسباق مومنوں کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے، خلوص سے نیت سے عبادت کرنے اور مسلسل نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناظرین، سورہ قریش کی تلاوت اور اس کی آیات پر غور و فکر کے بڑے فائدے ہیں جو کہ اجر عظیم کے قابل ہیں۔ تاہم سورہ قریش کے کچھ غیر مستند اور مبینہ طور پر دعویٰ کردہ فوائد آن لائن بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وزن میں کمی، ازدواجی تعلقات میں بہتری، رزق میں اضافہ، بیماریوں سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ اور مخصوص تعداد میں تلاوت جیسے دعوے مستند قرآنی تعلیمات یا احادیث میں کوئی بنیاد نہیں رکھتے۔ اس کے بجائے مومنین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ عقیدت کے ساتھ قرآن سے رجوع کریں، خلوص عبادت، توبہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پابندی کے ذریعے رہنمائی اور برکت حاصل کریں۔ سورہ قریش کے حقیقی فائدے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے میں ہیں، بے بنیاد دعووں میں نہیں۔ آج ہم سورہ قریش کے ان مبینہ دعووں پر کچھ بات کریں گے۔ نمبر 1، وزن کم کرنے کے لیے سورہ قریش کے فائدے۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر جھوٹا دعویٰ ہے۔ قرآن کے ساتھ اس انداز میں تعلق رکھنا نامناسب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عزت بخشی ہے۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر جھوٹا دعویٰ ہے۔ قرآن کے ساتھ اس انداز میں تعلق رکھنا نامناسب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو عزت بخشی ہے اور اس سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کو اس کی اصل مقصد سے ہٹ کر استعمال کرنا کسی بھی طرح سے ناقابل قبول ہے۔ مزید یہ کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی صحیح احادیث یا آیات نہیں ہیں جو اس طرح کے دعوے کی تائید کرتی ہوں۔ تو یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو غذا پر عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ پر توکل کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام دنیاوی معاملات میں کرنا سکھایا ہے۔ نمبر 2، شوہر کے لیے سورہ قریش کے فوائد۔ مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سورہ قریش کا شادی کے رشتوں سے لڑنے یا سابق پریمی کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لیے ایک خاص فائدہ ہے۔ ان تمام دعووں کی قرآن و سنت سے کوئی مستند بنیاد نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے ازدواجی تعلقات کو درست کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے لوٹ آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور ہدایت اور برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو عام طور پر پڑھیں۔ نمبر 3 ہے رزق کے لیے سورہ قریش کے فوائد۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی مستند احادیث یا آیات نہیں ہے جو قرآن کی کسی صورت کو رزق میں اضافے کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ بہرحال تمام قرآن ایک نعمت ہے اور اگر آپ اللہ سے رہنمائی حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو آپ کی خواہش سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ نقصان اور حسد سے محفوظ رہنے کے لیے آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کھانے کے بعد سورہ قریش کے فوائد۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کھانے سے پہلے سورہ قریش پڑھنا بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی مستند وحی موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا سکھایا، یہی سنت ہے۔ نمبر 5، دشمن کے لیے سورہ قریش۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ سورہ قریش کی تلاوت سے دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے
کہ بہت سی دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں کہ اگر ہمیں دشمنوں سے حفاظت کی ضرورت ہو تو یہ کہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 6، سورہ قریش 313 مرتبہ پڑھنا۔ در حقیقت سورہ قریش کی تلاوت کے لیے کسی خاص تعداد کا تعین کرنا نامناسب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی صحیح احادیث یا آیات موجود نہیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہوں۔ سورہ قریش میں اہم اسباق کچھ اس طرح سے ہیں۔ سورہ قریش اہم اسباق دیتی ہے، قریش پر اللہ کی نعمتوں اور ان نعمتوں کو تسلیم کرنے اور محفوظ کرنے میں شکر اور عبادت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ سلامتی اور رزق کے لیے اللہ پر بھروسہ کی تائید کرتی ہے۔ عبادت اور عقیدت کے ذریعے شکر گزاری پر زور دیتا ہے۔ شکر گزاری کو اللہ کی نعمتوں کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآنی تعلیمات میں روشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے۔ قریش کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو ان پر اپنے احسانات کی یاد دلائی ہے۔ اس نے انہیں بھوک سے محفوظ رکھا اور کھلایا۔ انہیں اپنی سلامتی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی تمام دنیاوی معاملات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ انہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کیا ہم نے ان کے لیے مکہ میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں بنائی جس میں ہماری طرف سے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر اس احسان کو نہیں مانتے۔ عبادت کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قریش کو سکھایا کہ ان کی تمام نعمتوں کا جواب شکر، حمد اور عبادت سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو اللہ کی تمام نعمتوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال بجا لا کر اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا جواب دینا چاہیے۔ ناظرین، سورہ قریش قرآن مجید کی ایک مختصر اور عظیم صورت ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اللہ کی طرف سے برکتوں میں دائمی اضافہ شکر سے ہوگا۔ سورہ قریش کے حقیقی فائدے اس کی تعلیمات کو سمجھنے میں پائے جاتے ہیں، جس میں اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے، عبادت کے ذریعے شکر ادا کرنے اور اس بات کا احساس کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ مسلسل شکر ادا کرنے سے مزید برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تعلیمات مومنوں کو اللہ کے تحفوں کی قدر کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور دائمی نعمتوں کے لیے مسلسل قدردانی پیدا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ شکریہ۔